میں حسن بھائی تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ میں پوچھنا چاہ رہا جی، تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات سے پہلے دین کو کامل کر دیا ہے؟ کوئی ایسی چیز جو امت کو بتا کے نہ گئے ہوں، کوئی ایسا مسئلہ مسائل، ہر چیز نہیں بتا ہوتا کے گئے ہیں وہ؟ دیکھ نہیں نہیں سب امت کو نہیں بتایا دیکھیں یہ کہ کہنا کہ صحابہ کو سب کچھ بتا دیا یہ تو ہے ہی بات غلط ہے بہت سارے صحابہ تھے یہ مسلم میں بھائی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے نہیں، اہل صحابہ تھے بیت ان کی کو بات کر لیتے ہیں، صحابہ کی ہاں بات اہل نہیں بیت کرتے، اہل جی بیت کی بات کر جی لیتے ہیں۔ بالکل امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب علوم دے دیے جتنے قرآن کی آیات ان کی تفسیر ان کا متن اور خلقت کے احوال کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا خلق کیا قیامت تک کیا آئے گا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم دیا تھا وہ دیا تھا پھر حلال و حرام کے تمام مسائل نہ صرف بتائے پر بلکہ لکھا دیے امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے خط مبارک سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دہن مبارک سے ان کی زبان مبارک سے سب لکھ دیا انہوں نے اور یہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ہاں پاس یہ سب موجود ہے تھا اور موجود ہے جی ہاں ہاں جی، آگے میں بھی جاننا چاہ رہا تھا کہ مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبروں سے فیض حاصل کرنے کے کوئی طریقے بتائے ہیں، تو مجھے پہلے اس بارے میں بھی مجھے کچھ بتائیں کہ انہوں نے بتایا ہو کہ آپ ہمارے ہاں مشکل میں پھنس گئے ہو کہیں پہ؟ دیکھیں امیر جی المؤمنین علیہ بتائیے۔ السلام کا وہی مقام ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے تو وہ جی اور ان کے پاس وہی معجزات تھے سب معجزات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے وہ ان کے پاس تھے لیکن ہم ان جیسے تو نہیں ہیں ہمارے ہاں ہمارے کتب میں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی جانب سے ائمہ معصومین علیہ السلام کے قبور کی زیارت کے بہت سارے روایات بہت زیادہ ہے یعنی جی ہمارے جو مسلمان بھائی ان کے کتب میں شاید زیارت کے جو روایات ہیں یا نہیں ہیں اگر ہیں تو بہت ہی کم نادر ہیں ہمارے ہاں نہیں، یہاں پہ ہی پائے جاتے ہیں۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے زیارت تم کس طرح کرو اور کن کن مہینوں میں زیارت مستحب ہے مختلف سال کے مختلف مہینوں میں مختلف زیارت کے الفاظ وہ مختلف ہوتے ہیں تو یہ نہایت تفصیل کے ساتھ دور سے آپ کیسے زیارت کریں قریب سے کیسے زیارت کریں وہ موجود ہیں اور اس میں جس کی زیارت ہوتی ہے اس سے خطاب کس انداز کس ادب کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ نہایت جی تفصیل کے ساتھ ہمارے کتب میں موجود ہے ٹھیک ہے نا وہ مثلا بحار الانوار میں کتاب الحج والزیارہ جو ہے وہ کئی مجلدات پر ہے کئی مجلدات پر ہے کتاب کامل الزیارات جو ہے وہ بہت ہی مفصل اس میں زیارات بہت زیادہ ہے اچھا اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے المزار الکبیر لابن المشہدی وہ کتاب اس میں ہے تو اس میں بہت سارا ہے کہ آپ زیارت کس طرح انداز سے کریں اور کس طرح صاحب قبر سے وہاں پہ جو یا امام یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں الصلوۃ پہ والسلام مدفون ہے کیسے پڑھنی ہے؟ ہاں ہاں سلام کیسے پڑھنی ہے کس آداب کے ساتھ اور وہ نہایت ہی فصیح ہیں نہایت ہی بلیغ ہیں اور اس طرح ان میں اہل بیت علیہ السلام کی معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہے جو کیونکہ اس میں وہ بہت ساری کم جگہوں میں اس طرح ملتی ہے اور پھر ان سے استغاثہ جی جی، میرا کرنا کہ عقیدہ ان ہے سے سر ہاں حسن بھائی، وہ سب میرا موجود ہے وہاں بالکل پہ ہاں عقیدہ ایسا ہی ہے کہ آپ ہوں اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام ہوں کے آپ ہوں جب جانا ہے تو آپ نے کس طرح اس کو ادب سے صلاۃ والسلام پڑھنا ہے۔ جی میرا مقصد یہ تھا کہ ان سے گفتگو کرنا یا وہ آپ ہوں کی مدد کر رہے ہیں۔ آپ میرے کوشچن کو سمجھ ہاں چکے ہوں گے کہ میں کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ جی جی میں یہ جی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے یا مولا علی علیہ السلام نے کوئی ایسی چیز بتائی ہے کہ آپ جی کہیں بالکل مشکل میں بالکل پھنس گئے ہیں تو آپ نے صرف اس قبر پہ جانا اور وہیں سے آپ کو ملے گا، نہیں ادروائز یہ نہیں کچھ نہیں بولا ہے؟ کہ صرف وہاں پہ جانا ہے نہیں اس طرح نہیں کہ صرف لیکن یہ ہے کہ اب یہ ضروری نہیں کہ صرف آپ ادھر جائیں نا صرف وہ یہ نہیں ہے اس کے صرف ادھر جانا لیکن وہاں پہ جانے کا آپشن آپ کے پاس ہے ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیتا جا تو سکتے ہیں سر، جانے کی تو کوئی ممانعت نہیں ہے، جا تو سکتے ہیں۔ ہوں یا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ شیعہ روایات شیعہ احادیث میں آ، یہ بہت عام ہے کہ اہل بیت علیہ السلام آپ کے امام جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے احوال جانتے ہیں ان کو اپنی طرف سے آپ نہ سمجھو قرآن مجید کی بھی آیت ہے قل جی اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون کہ تم جو مرضی کرنا چاہتے ہو کر لو برا یا اچھا اللہ دیکھ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور مؤمنین دیکھ رہے ہیں اس مؤمنین سے مراد اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہے تو اب انسان کے اعمال اہل بیت علیہ السلام دیکھتے ہیں آپ کا امام آپ کے اعمال دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں یہ کتاب ہے الکافی جز ایک چھاپ دار الکتب الاسلامیہ بلی حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کا یہ جملے ہیں علم یفتنی ما سبقنی ولم یعزب عنی ما غاب عنی کہ جو واقعات مجھ سے پہلے ہوئے ہیں ان سے میں لا علم نہیں ہوں ولم یعزب عنی ما غاب عنی اور جن جگہوں پہ میرا حضور نہیں ہے جہاں سے میں غائب ہوں ان کا مجھے علم ہے وہ مجھ سے اجنبی نہیں ہے
ابشر باذن اللہ وادی عن اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کی جانب سے مجھے خبریں ملتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے میں آپ کو سکھاتا ہوں. کل ذالک مکننی اللہ باذنہ، اور یہ سب اللہ کی جانب سے، اللہ نے مجھے یہ طاقت، یہ قدرت دی ہے. اچھا، پھر ملاحظہ فرمائیے یہ روایات بہت زیادہ ہیں اس طرح. مفضل ابن عمر امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے انہوں نے عرض کیا جعلت فداک یفرض اللہ طاعت عبد علی العباد ویحجب عنہ خبر السماء. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا حجت بنا دے، سب بشر پہ اس کا اپنا امام بنا دے، اور اس سے اخبار غیب اس سے محروم رکھے، آسمان سے جو اخبار آتی ہیں اس سے ان کو محروم رکھے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا لا اللہ اکرم وارحم وارأف بعباده من ان یفرض طاعت عبد علی العباد ثم يحجب عنه خبر السماء صباحا ومساء. یہ اللہ کی رحمت کے خلاف ہے، اللہ کے کرم کے خلاف ہے، اور اللہ کی رأفت کے خلاف ہے کہ اگر کسی شخص کو امام بنا دے سب مسلمانوں پر، اور اس لیڈر کو یہ علم نہ دے کہ وہاں پہ لوگ کن حالات میں ان کے پہ کیا گزر رہی ہے، صبح و شام آسمان سے اس کو خبر نہ پہنچے. اچھا، آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث میں دکھا دوں. سب اس چیز پہ میرا بالکل ایمان ہے، میں اس چیز کو بالکل ایک مانتا منٹ ہوں میں کہ ایک اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر جاتی ہے. ملاحظہ فرمائیے کتاب بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد علیہ السلام، یہ کافی سے بھی پرانا کتاب ہے. یہاں پر یہ حدیث میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ سب اس میں حدیث بہت زیادہ ہیں اس موضوع پر. صفحہ نمبر 126 میں ان اللہ اجل واعظم من ان يحتج بعبد من عباده ثم يخفى عنه شيئا من اخبار السماء والارض. اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے خلاف ہے، اس کی عظمت کے خلاف ہے کہ کسی کو لیڈر بنا دے زمین والوں کا، اور اس سے اخبار زمین اور اخبار آسمان جو غیبی اخبار ہوتے ہیں اس سے ان کو چھپا دے. اچھا، ملاحظہ فرمائیے فی الائمہ علیہم السلام انه تعرض علیہم الاعمال فی امر العمود الذي يرفع للائمہ وما يصنع بهم في بطون امہاتهم. یہاں پہ کہ امام علیہ السلام رفع له منار من نور یرى اعمال العباد. جو امام ہوتا ہے، پیغمبر ہوتا ہے، اس کے سامنے ایک نور کا ایک کالم ہوتا ہے، اس میں سب لوگوں کے اعمال اس کو نظر آ جاتے ہیں. اچھا، وہ کس طرح سے ہمیں نہیں معلوم، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی روایت بہت زیادہ ہیں کہ سب اعمال وہ دیکھتے ہیں. اچھا، وہ جو یہ دو یہ روایت بہت زیادہ. اچھا، اب ان سے طلب کرنا، شفاعت طلب کرنا، اب سن لیجئے. اچھا، میں ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ان سے استغاثہ کرنا، ان سے مانگنا کوئی چیز. پچھلے نشست میں بھی میں نے دیکھ رہا تھا، لاسٹ پروگرام آپ کا، وہ کراچی کے ایک بھائی تھے، ان سے آپ بھی بات کر رہے تھے، لیکن کوئی تسلی بخش جواب نہ، ان سے کوئی سوال ایسا پوچھا نہ آپ نے ان کو کوئی ڈائریکٹ ایسا کوئی جواب دیا، وہ بیچ میں گول مول ہو گئی بات. میں دراصل چاہ رہا ہوں کہ شارٹ جواب ہو تاکہ سننے والوں کو جلدی پتہ لگ جائے. وہ زیادہ ابھی دکھا دیتے ہیں نا بھائی، آپ انتظار کریں نا بھائی. ایک منٹ، یہ کتاب ہے کامل الزیارات لابن قولویہ القمی رحمہ اللہ. یہاں پہ کیف یجب ان یکون زائر الحسین ابن علی علیہ السلام، یہاں پہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت. اس میں بہت سارے روایات ہیں. اچھا، ایک روایت اس میں یہی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاؤ، وسلہ الحوائج، وہاں پہ زیارت کے آداب بتا دیے اور اپنی حاجات امام حسین علیہ السلام سے طلب کرو. اچھا، زیارت ہے امام حسین علیہ السلام کی. فکن لیا سیدی سکنا و شفیعہ، اس میں بہت سارے الفاظ ہیں. اب میں صرف یا میرے سید، میرے لیے آپ باعث آرامش اور میرے شفیع بن جائیں. وکن بی رحیمن، مجھ پہ رحمت کریں، مجھ پہ مہربان بن جائیں. وکن لی منجعا یوم لا تنفع الشفاعۃ الا لمن ارتضى. اور وہ دن جب کسی کی شفاعت نہیں ہوتی مگر یہ وہ کہ جس سے اللہ راضی ہو، آپ اس دن میرا پناہ بن جائیں. یوم لا تنفع شفاعۃ الشافعین، وہ دن جب کسی کی شفاعت کام نہیں دیتا. ویوم یقوم اہل الضلال ما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم. بل فکن یومئذ فی مقام بین ربی لی منقذا، اس دن مجھے آپ نجات دیں. فکن لی یومئذ شافعا ومنقذا فقد عادتک اليوم حاجتی ویوم فقری وفاقتی. میں نے آپ کو اپنے حاجت کے لیے، اپنی وشز کے لیے، اپنے نیڈز کے لیے، اپنے ضروریات کے لیے میں نے آپ کی امید کیا. آپ میرا سرمایہ ہیں اور میرے فقر اور فاقہ کا آپ پناہ گاہ ہیں. اچھا،
اور ریٹرن بھی دیتے ہیں پھر اسی وقت. اتوسل الی اللہ فی جمیع، کیا آپ فرما رہے ہیں؟ کیا سوال ہے؟ میں کہیں ریٹرن بھی اسی وقت یہ وہ تو اللہ سے بھی آپ دعا کرتے ہیں نا، وہ تو اللہ سے بھی آپ دعا کرتے ہیں، کبھی اسی وقت ملتا ہے، کبھی دیر میں مل جاتا ہے نا، وہ تو دعا پہ منحصر سر ہوتا ہے. اللہ کے پاس تو سیو ہو جاتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے پاس تو سیو ہو جاتی ہے دعا. کوئی بات نہیں، آپ نے ابھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز طلب کریں وہ آپ کی مصلحت میں نہیں ہے، اگر وہ نہ دیں تو ان کا احسان ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو اللہ کے حکم کے بغیر تو نہیں دیتے. آپ ابھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حیات میں ہوتے، آپ ان سے کوئی چیز طلب کرتے، وہ عطا نہ کرتے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے وہ چیز، یا وہ کمزور ہیں، یا وہ تو عطا کرتے ہیں، بالکل نہیں ضروری نہیں عطا کریں، بالکل ضروری نہیں عطا کریں، وہ دیکھیں گے کہ آپ کی مصلحت میں کیا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ دیکھیں گے کہ اس کا کوئی فائدہ ہے آپ کو، کیونکہ انسان ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم تو اور چیز طلب کرتے ہیں نا، ہم بیٹھتے ہیں ابھی آپ دعا کریں کہ بھئی مجھے اتنے دے دو، اتنے پیسے دے دو، یہ دے دو، وہ آپ کو پتہ نہیں ہے، وہ اگر وہ آپ کو مل جائیں وہ آپ کے ضرر میں ہوں. بہت سارے لوگ ہیں ان کے جنگ ہے حسن بھائی یہ جو مین جنگ ہے جو آپ اس وقت لڑ رہے ہیں اس کے خلیفہ کے بارے میں، تو یہ جنگ کیوں نہیں ختم کر لی گئی؟ نبی علیہ السلام سے پوچھ کیوں نہیں لیا گیا، قبر سے پوچھ کیوں نہیں لیا گیا کہ کون خلیفہ بنے گا کون نہیں بنے گا؟ اگر وہ بن بھی گیا، چلو وہ بن بھی گیا تو دوبارہ نبی کیوں نہیں صلی اللہ علیہ وسلم مثلا جو زندگی میں بتا کر گئے ہیں ان کے تو ہدایات بہت ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد انہوں نے اپنے لیے حجت بنایا کس کو؟ اہل بیت علیہ السلام کو. آپ پوچھتے مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے زندہ ہو کے دوبارہ خطبہ دیتے، یہ چاہتے ہیں آپ اس طرف نہیں، کیا کرتے ہیں؟ جب انسان گفتگو جو کر رہا ہے تو گفتگو میرا مقصد یہ تھا کہ مولا علیہ السلام آپ وہ کر سکتے ہیں، بالکل آج آپ کر سکتے ہیں، آج آپ کر سکتے ہیں. اب ہمارے پاس بہت سارے دعا ہیں کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آ جائیں گا. آپ بہت سارے لوگوں نے تجربہ کیا ہے، اس حقیر نے خود میں نے تجربہ کیا. خواب کی بشارات تو بالکل حقیقت ہوتی ہیں، آپ نبی سے پوچھ لیں، اگر وہ آپ بتا دیں گے تو بتا دیں گے آپ کو، ٹھیک ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے کہتے ہیں کہ نہیں پوچھا گیا؟ آپ کیوں کہتے ہیں کہ نہیں پوچھا گیا؟ آپ کو کہاں سے پتا کسی نے نہیں پوچھا؟ آپ دیکھیں وہ خواب جو ہے نا حجت نہیں ہوتی. ابھی میں کہہ دوں کہ مجھے خواب میں نظر آیا کہ فلاں فلاں جہنم میں تھے، آپ مانیں گے یا دوسرے مانیں گے؟ وہ کہیں گے یہ جھوٹ کہہ رہا ہے. بھائی وہ کون کہتا ہے کہ خواب کو، اگر ابھی شیعہ علماء شروع کر دیں خواب نقل کرنا تو آپ کے علماء کے لیے مشکل ہے، وہ خواب نقل کرنا شروع کر دیں. وہ کہتے ہیں ہمیں بھی خواب میں، وہ کرسچن بھی شروع کریں گے، وہ کہیں گے ہمیں بھی خواب میں نظر آئے. اب کون ثابت کرے گا اس کو خواب میں نظر نہیں آیا؟ تو جھوٹ ہو جائے گا نا. نہیں تو صرف اہل بیت آپ کو پھر کون ثابت کرے گا کہ یہ جھوٹ ہے؟ بھائی ابھی وہابی آ کے نا وہ کر دیں بھائی کہ ہم نے خواب میں دیکھا پیغمبر نے کہا کہ جو استغاثہ کرتا ہے وہ کافر ہے. آپ کہاں سے ثابت کریں گے کہ اس نے خواب میں نہیں دیکھا؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. کوئی یہودی آ کے دعا کرے گا کہ بھئی ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود کہا کہ اسلام باطل ہے. وہ بھئی آپ ثابت کریں گے اس نے خواب میں نہیں دیکھا؟ وہ تو کہے گا جیسے آپ اپنے علماء ثابت نہیں ہو سکتا. بالکل وہ خواب جو ہے نا آپ کہتے ہیں کہ وہ خواب میں کسی نے پیغمبر، لوگوں نے پوچھا ہے پیغمبر سے، میں نے بالکل پوچھا. آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ بند نہیں ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن اس خواب کو نقل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر اب ہم کتاب لکھنا شروع کرتے ہیں کہ میں علماء نے لکھے بھی ہیں، ایسے نہیں کہ خوابوں پہ کتاب نہیں ہے، بہت سارے جو صادقانہ خوابیں ہیں، رویا ہیں، اس پہ کتابیں لکھی ہیں اور بہت عجیب و غریب، لیکن یہ ہے کہ اس پہ وہ غیروں پہ حجت نہیں ہے کہ آپ اس کو میدان مناظرہ میں لے کے آئیں، استدلال خلافت کے مسائل، امامت کے مسائل پہ کہ یہ حجت ہے، ہمارا خواب ہے. وہ سامنے والا کیا کہے گا؟ کہتا ہے ہم آپ کے خواب کو نہیں مانتے، بھائی آپ پاگل ہیں. جیسے ہم ان کے خواب کو نہیں مانتے. اگر وہ کوئی بھائی غیر شیعہ عالم ہے خواب لے کے آئے نا کہ ہم نے خواب میں دیکھا کہ بھائی فلانی جنت میں ہے، بھائی ہم کہیں گے ہم آپ کے خواب کو نہیں مانتے، ہمارے پاس کتاب سنت یہ حجت ہے، خواب حجت نہیں ہے. اوکے تھینک یو سر، تھینک یو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اوکے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے میرے بھائی. خدا حافظ. سلمان بھائی اللہ آپ کو سلامتی دے. جوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف